اے جدوں پچھلے دنوں دے اندر چند سال قبل ایبٹاباد اندر جدوں زلزلہ آیا ہے تینج کر کے نا مرکزی جمعیت اہل حدیث دے کچھ افراد اوتے فنڈ لے کے گئے نے پیک بنائے نے تے تقسیم کرنے واسطے گئے نے اوتے ایک سفید داڑھی والا بابا بھی لین چ لگائے تے روئی جا رہے آئے انہوں پوچھیا کی گل ہے روندے کیوں پے ہو تے کہن لگائے دینا سوکھا ہے لینا بڑا اوکھا ہے منگنا دینا سوکھا ہے ہاتھ پھلانا بڑا ہی اوکھا ہے آندھا خاف جی اللہ نے اینا عطا کیتا سی کوئی 100-150 ملازم میرے کو کام کردا اج وقت آیا ہے تے لین چ لگ گیا وہاں سارا کچھ ایک سیکنڈ ایک منٹ دا زلزلہ آیا سی یہ چند سیکنڈ دا زلزلہ آیا زمین بہت سب کچھ ہو کے رہ گیا ہے نوجوان مان کانو کارنائے حسن تے جوانی دا زندگی تیری جیویں بلبلائے پانی دا گل بڑی پیاری کر دینے تے کدی کدی نہ قبرستان دا چکر لگایا کر نوجوانا کدی اپنے اصل مکان نو ہی ویکھن جایا کر قبرستان دی نکر تے کھڑا ہو کے تصورات وچ جایا کر یار بڑے بڑے جوانا دیاں جوانیاں مٹی نال مٹی ہو گئیاں نے ایک وقت آئے گا میں بھی ایتھے ہی آ جاواں گا بڑے بڑے بدماشاں دیاں بدماشیاں اللہ پاک نے مٹی نال مٹی تے خاک نال خاک کر دتیاں نے اے تو نظر بچا کے ٹور چلیے ساڈا اکے سفر لمیرا آئے اوے میرے ویر مسافر جاگ مولانا انعام الحق فاروقی صاحب آپ کے سامنے آپ کو خطاب کریں گے آپ سے یہ تھے میرے شیخ سعد محترم عبدالعزیز بٹ صاحب مولانا عبدالعزیز بٹ صاحب الحمدللہ الذی کان بعبادہ خبیرا بصیرا وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا والصلاة والسلام على من بعثه هاديا ومبشرا ونذيرا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں
جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے اس زندگی کے ہیں دو جگہ ایک یہ جگہ ایک وہ جگہ ان دو جگہ کے درمیان فاصلہ ہے ایک سانس کا گر چل رہی ہے تو یہ جگہ گر رک گئی تو وہ جگہ مختصر حمد و ثنا تو بعد درود و سلام آقا کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ ساری پڑھو درود پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تے لکھاں کروڑاں انگنت لا تعداد بے حد و بے شمار درود و سلام دیئے بادشاہ ہوں دعائے اللہ رب العزت تہاڈا میرا سب دا مل بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے پوری توجہ نال بیٹھو آپس سے بات نہ کرو توجہ کرو جے اللہ نے تانوں اپنے گھر چ بہنا نصیب کیتا ہے تے اج دی رات او دے نام لا کے بہو ویسے تو میرا دل سی میں گفتگو کردہ رمضان دے اسباق و اسباب تھے لیکن بھائی میاں عمران صاحب اللہ عمر دراز فرمائے علماء نال بے لوز محبت کر دینے انہوں نے کہا کہ حافظ جی تسی گفتگو کر دیو فکر آخرت تے احباب دی فرمائش انہوں نے موضوع کیا تو کوئی بات نہیں فکر آخرت سنا دینے انشاءاللہ دعا کرو اللہ سنو آخرت دا فکر نصیب فرمائے اس دنیا کائنات اندر نا سب تو عقل مند باشعور انسان انہوں سمجھیا جاندہ ہے جنہوں اپنی آخرت دا فکر پیجے جنہوں اپنی آخرت دا فکر نہیں نا وہ بندہ عقل مند نہیں باش تو جو منو ویکھو یارو تے کیمرہ لگ رہا ہے کہ کوئی نواں کام نہیں منو ویکھو میرے وال ویکھو میری گل سمجھو جس بندے نو اپنی آخرت دا فکر نہیں یا وہ اپنی آخرت دی تیاری نہیں کر رہا سمجھو وہ دنیا ضائع کر رہا ہے او دا آنا تے نہ آنا برابر ہے او دے جیسا بے وقوف نہیں جڑا بندہ دنیا تے دنیا دی لگا ہے بس نہ قبر دا فکر نہ حشر دا فکر نہ رب رحمان دا فکر نہ قرآن دا فکر نہ کدی قبر نو یاد کیتا نہ کدی یہ گل یاد کیتی کہ یار ایک دن ہونا ہے میں رب سامنے کھڑا بھی ہونا ہے جنہوں یہ یاد ہی نہیں آؤ ذرا اللہ پاک دا قرآن پڑھیے اللہ پاک نے بڑے آسن انداز نال سمجھایا ہے اور نوجوانوں اللہ دی قسم وہ بندہ عقل مند نہیں جے جڑا چند منٹاں دی لذت واسطے او 50,000 سال دے ایک دن نو بھول جائے او بندہ کوئی تیز ترار تے کامیاب نہیں جڑا بندہ 50 سالاں دی زندگی دی پلاننگ تے کردا ہے او 50,000 سال دے ایک دن دا کچھ نہیں سوچدا آؤ اللہ پاک دا قرآن پڑھیے اللہ پاک نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون
اللہ پاک دا قرآن نے دوسرا مقام فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ وہ قرآن سننو دل کردہ جے میں تو واہ قرآن پڑھنا انشاءاللہ جے دل کردہ تو پھر ایک باری سجا چک کے مسکرا کے پڑھو سبحان اللہ، اینج نہیں مسکرا کے پڑھو سبحان اللہ۔ ہے قرآن نورانی شیشہ تے سدھی راہ دکھلاوے، جو کوئی اس نو پڑھے پڑھاوے تے سدھائی جنت جاوے۔ اللہ قرآن پیار نصیب کرے۔ حضرت جی میں جڑی بات عرض کر رہی ہوں اللہ پاک نے قرآن پاک میں نے انشاءاللہ کوشش کرانگا ہوں بس قرآن پڑھا تے قرآن پاک دا ترجمہ کراؤں۔ مینوں پتہ ہے تسی قرآن نال بڑا پیار کر دیو۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ذات اللہ پاک دی ساری کائنات دا بادشاہ تے میرا اللہ فعال لما یرید تے میرا اللہ ہے، علی کل شیء قدیر تے میرا اللہ ہے، علیم بذات صدور ذات تے اللہ پاک دی ذات ہے۔ ایک باری بغار پیدا کرو نا اللہ پاک دی توحید دا ذکر کریے۔ ساری کائنات دا بادشاہ کون ہے؟ سجا چکے گواہی پاؤں اولاداں دین والا کون ہے؟ بگڑیاں بنون والا کون ہے؟ تے ساری کائنات نو پالن والا کون ہے؟ اکو اللہ ہے۔ تے بیماراں نو شفا دین والا کون ہے؟ اکو اللہ ہے۔ اللہ دی ذات نو پہچانو، او اللہ دی ذات فعال لما یرید، علی کل شیء قدیر، علیم بذات الصدور۔ ساری کائنات نو پالن والا اکو اللہ ہے۔ اللہ رحمان بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، اللہ کریم بھی ہے۔ اللہ جی ساڈے واسطے غفار نے، اللہ جی ساڈے واسطے غفور نے، اللہ جی ساڈے واسطے غافر نے، اللہ جی ساڈے واسطے القوی نے، ساڈے واسطے العزیز نے۔ تے مل کے بغار پیدا کرو، گناہگاراں نو معاف کرن والا کون ہے؟ کون ہے؟ اکو اللہ ہے۔ تینج کئی نا محبت پیار نال کہ حاجت روا خدائے مشکل کشا خدائے۔ کون ہے؟ ایکو اللہ پاک دی ذات گواہی پہ جائے۔ میں تو ہر جگہ بات ذکر کر دینا ہوں تاکہ فریضہ ادا ہو جائے۔ لوگوں میری طرف توجہ کرو نا، میں عقیدے دی بات تاں کیتی ہے جدا عقیدہ خراب ہے او دیا نمازاں بھی ضائع ہو، تہجداں بھی ضائع ہو۔ جدا عقیدہ برباد ہے، عقیدہ ٹھیک نہیں، عقیدہ توحید تے پختہ نہیں، او دی کوئی عبادت او دے کام نہیں آئے گی، او دی کوئی نماز او دے کام نہیں آئے گی، صدقات و زکات خیرات کو جو ہی کام نہیں آئے گا۔ عقیدے دے معاملے اندر سچے تے سچے ہو جاؤ۔ میں عرض کر دینا لوگوں، اے چھوٹیاں چھوٹیاں باتاں میں ہر جگہ تے کر دینا ہوں۔ اے چھلے کچھ نہیں جے کر دے، اے کڑے کچھ نہیں جے کر دے، اے تویزہ کچھ نہیں جے کر دیاں، اے تاگے درباراں دیاں نشانیاں کچھ نہیں جے کر دے، اے ٹوپیاں خاص کر کے درباراں دیاں پانیاں کچھ نہیں جے کر دیاں۔ یہ سارا کچھ کرنے والا کون ہے؟ ایکو اللہ دی ذات ان کئی نہ محبت پیار نال کہ حاجت روا خدائے مشکل کشا خدائے سجدہ حرام لوگو بن رب تما سوائے نحن اقرب الیہ من قبل الورید حال ولب دسیڑ
جیڑی بندہ بڑا عجیب پلا دس گاں اس تو ود کے تیرے کیڑا قریب دکھیاں بیمار داؤ کلا ای آسرا آئے مل کے بولو کون ہے ایکو اللہ پاک دی ذات ساری کائنات دا بادشاہ ہے اگلی آیا مبارک اندر اللہ پاک نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا لوگوں میں اللہ نے موت نو پیدا کیتا ہے زندگی نو پیدا کرنے والی ذات میں اللہ پاک دی ذات ہے تے لوگوں ایمان والے ہو اللہ پاک نے پہلو اس آیا مبارکہ دے اندر پہلے موت دا ذکر فرمایا ہے پھر زندگی دا ذکر فرمایا مطلب ہے زندگی گزارن تو پہلے موت نو یاد رکھ کے زندگی گزار مرنا یاد ہوئے بندہ گناہ نہیں جے کردا مرنا یاد ہوئے تے بندہ ظلم و زیادتی نہیں جے کردا مرنا یاد ہوئے بندہ غریباں دے حق نہیں جے ماردا غرور تکبر نہیں جے کردا مرنا یاد ہوئے نا تے بندہ چند ٹکیاں دی خاطر اللہ پاک دیاں ملاقاتاں نمازاں میں سے نہیں کردا مرنا یاد ہوئے مرنا بھول گیا ہے تائیں دین تو دور ہے مرنا یاد نہیں رہا تائیں قرآن تو دور ہے مرنا یاد نہیں رہا تاں رب رحمان تو دور ہے میں نے تیو حدیث مبارکہ لازمی پڑھنا چاہ رہے آجے سیدی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کر کے ممبر دی سیڑھی دے قدم رکھے آئے آپ نے آمینہ کیا جبرائیل علیہ السلام نے بدعا فرمائیاں نے آپ فرماندے نے صحابیوں جبرائیل علیہ السلام آیا ہے انہیں بدعا فرمائیے بدبخت ہوتے تے لعنت اس شخص تے اللہ پاک دی بھی لعنت ہے فرشتیاں دی بھی لعنت ہے جیدی زندگی چ رمضان آیا ہے انہیں آخرت نہیں کمائی رمضان آیا ہے انہیں رب نو نہیں منایا رمضان آیا ہے لیکن اللہ پاک نو نہیں منایا رمضان آیا ہے لیکن جنت نہیں کما سکیا انہیں رحمتاں دی بجائے اعلان تا کٹھیاں کر لیاں نے اللہ نہ کرے تو آڈا شمار بھی نہ وچ ہو جائے خدا را پوری توجہ میری طرف کرو دراؤ موت نو یاد رکھ کے زندگی گزار کوئی اج ٹریا کوئی کل جاوے اے دنیا آنی جانی ہے اج ٹر دیاں ویکھے لوکاں نو کل واری تیری آنی ہے اے دنیا تے چلو چلی دا ملائے اللہ جی فرما رہے نے لوگوں موت تا مقصد بھی ایک کوئی ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا اللہ نو دنیا تو راضی کر کے جا نیک عمل کر کے جا تے زندگی دا مقصد بھی کوئی ہے اگے اللہ پاک نے فرمایا لوگوں والخیات لیبلوکم ایکم احسن عملا زندگی دا مقصد بھی ہے رب راضی کر کے دنیا تو جاؤ اگر میں قرآن پڑھ دینا اللہ پاک دا قرآن فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اللہ جی فرماندے نے نہیں پیدا کیتا میں جنات انساناں نو مگر اپنی عبادت واسطے اپنی بندگی واسطے اللہ پاک نو راضی کرنے واسطے پیدا فرمایا ہے جڑا بندہ اللہ پاک دی بندگی نہیں کرتا او دا آنا تے نانا برابر گیا ہے شیخ انکاری عبدالغفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ واسعہ کیا کر دے ساڑے کہ جانا ہی جب یاد نہ رکھا تو آنا بھی ناکام گیا آنے والا ایک دن جائے گا کوئی صبح گیا کوئی شام گیا کوئی صدا نہیں جرین آیا کل من علیہ آفان ویبقا وجہ ربی کا ذوالجلال والاکرام لوگوں ہر چیز
चीज फना हो जान वाली है, हर चीज मुक जान वाली है, बाकी रहन वाली जात ते अल्लाह पाक दी जात है। मैं अर्ज कर देना ओए नौजवानों, ये जवानी सदा इंजत नहीं न रहेगी, ये हुस्न दा शबाब सदा इंजत नहीं न रहेगा। ये अक्खां दी बिनाई, कन्नां दी सुनवाई ते जुबान दी गोयाई सदा इंजत नहीं रहेगी। एक वक्त आएगा हुस्न डल जाएगा, इमास लमक जाएगा। एक वक्त आएगा तेरा जिस्म कंबन लग जाएगा, अपना वजन भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। एक वक्त आएगा तेरी अक्खां दी बिनाई कम हो जाएगी, कन्नां दी सुनवाई कम हो जाएगी। एक बारी गल समझ नहीं आएगी, 10 बारी गल कीती जाएगी ते तेनू समझ आएगी। एक वक्त आएगा अज धड़ल्ले नाल बोलना है, कल तेरी जुबान दे कोल बोलिया नहीं जाएगा। तेरी जुबान चो करंट ते ओ बिजली वाली आवाज नहीं आएगी, लड़खड़ा के आवाज निकलेगी, कम कम के आवाज निकलेगी। नौजवान मैं तस्वुरात विच लेके आ रहा हूं, एक वक्त आएगा ये सब कुछ ये रौनकां ये बखारां इंज नहीं रहणगियां। तेनू बाबे नू लग मंजी डा दित्ती जाएगी, ना तेरे बच्चे तेरे करीब आणगे। अस्तगफिरुल्लाह माअल्लाह। कईयां ते ऐसा भी बुरा बुढ़ापा मैं वेखिया है, लोग ओल्ड एज होम दे अंदर जमा करा देंदे ने, ये बाबा रद्दी हो गया है, इनू रख लो, ये साडे काम दा नहीं रह गया। ते मैं ते अर्ज कर देना ओए नौजवाना, इन्हां चिट्टी वालां वाले बाबियां दा, इन्हां अपने बाप दा दादे दा अदब करिया कर। सैयदी कायनात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जेड़ा इन्हां चिट्टे वालां वाले दा अदब करदा है ओ ते मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दा अदब करदा है। कितनी वड्डी हदीस मुबारक है। फरमाया जेड़ा इन्हां बुजुर्गां नाल प्यार करदा है, बुजुर्गां दा अदब करदा है, गोया ओ ते अल्लाह पाक दा अदब करदा है। इन्हां बुजुर्गां नाल प्यार करिया कर, जेड़ा इन्हां नाल प्यार करदा है अल्लाह नू बड़ा ही चंगा लगदा है। ते मैं एक गल इत्थे अर्ज कर देना, इन्हां बुजुर्गां नू बाबियां नू बीमारियां नहीं जे मारदियां, इन्हां नू तनखाइयां मार देंदियां ने जदों कोई करीब ही नहीं आंदा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जदों बंदा बुजुर्ग हो जांदा है ओदा दिमाग बच्चियां तरह दा हो जांदा है। ते वीरा जदों तू बच्चा से तेरा बाप तेनू लाड लडांदा सी, अज ओदे ते वक्त आया है, अज ओनू भी लाड लड़ा। ओनू जरूरत है तेरे प्यार दी, ओनू जरूरत है तेरियां मुहब्बतां दी, ओनू जरूरत है तेरे प्यार दी, ओनू जरूरत है तेरे जज्बात दी। एक बारी बाप गल पूछे ते दस के घबराया ना कर, 10 बारी भी बाप पूछे ते पुछ दस दिया कर। मैंने वाकया भी तुहाडे सामने अर्ज कर देना। बाप ने ना जान पुछ के बुजुर्गी दे अंदर अपने पुत्र नू आखिया बेटा कल की देने, ते पुत्र कहन लगा अब्बा जी कल जुमेतुल मुबारक दा दिन है। बाप ने फिर पूछ लिया कि ना बेटा कल की देने, अब्बा जी अगे भी तुहानू दसिया कल जुमे दा दिन है। ते फिर तीसरी बारी फिर दोबारा जान बुझ के पूछ लिया बेटा जी कल की दिन है। ते पुत्र लड़ पिया तुहानू समझ ही नहीं आउंदी मैं किन्नी वारी दसिया है। ते बाप रो के कहंदा है पुत्रा मैं ते मारिया सा जिवें मैं तेरे लाड़ प्यार बचपन जो उठाए ने तू ही उठाना है कि नहीं। पुत्र मैनू अज भी याद है तू एक गल 100 वारी भी पूछना से ते मैं तेनू बराबर गल दा जवाब देना सा। आज मैं 3 वारी पूछिया है तू घबरा गया है परेशान हो गया है। एवें ते सैयदी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ याद नहीं करवाई। फरमाया रब्बी रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह मेरे ते वालदैन ते ओवें रहम कर दे जिवें बचपन च मेरे ते रहम करते रहे ने। बाप दा ना तकबीर ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੋਈ ਰੋ ਪਿਆ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਟ੍ਰਿਪ ਕਰਵਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਟ੍ਰਿਪ ਕਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠਾ ਵੇਖੋਗੇ ਹੈ
ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 16ਵੇਂ ਰੋਜ਼ੇ ਉਮਰੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 3 ਘੰਟੇ ਘਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ 6 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ 150-200 ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਫਤਾਰੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਸੱਦ ਕੇ ਮਿਲ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੌਲਵੀ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਰਿਹਾ 3-4 ਘੰਟੇ ਬਸ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਲਸਿਆਂ ਤੇ ਉਦਨ ਜਿੱਦਣ ਆਇਆ ਉਦਨ ਵੀ ਰਾਤ ਇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਸਾ ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ, ਸੁਬਹ ਸਹਿਰੀ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਲਾਹੌਰ। ਫਿਰ ਇੰਜ ਚੱਲ ਸੋ ਚੱਲ, ਉਦਨ ਦਾ ਹੀ ਨਾ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਮਰਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 4-5 ਦਿਨ ਦਾ ਰੈਸਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥੱਕਿਆ ਹੀ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤੇ ਰਸ਼ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ, 10-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟੁਰ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਦੀ ਏ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਦੁਆ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਏ। ਅੱਲਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੜਪ ਵੇਖ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਤਰੀਨ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਨਸੀਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈ ਗਰੀਬ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਮਰੇ ਤੇ ਗਿਆ ਨਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਈ ਨੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਟਲ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੇ ਰੋਡ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜਨਾਬ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਿਸਤਰਾ ਡਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਜੀ, ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁੱਢੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਟਲ? ਆਂਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾ ਹੋਟਲ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਂਦੀ ਪੁੱਤਰਾ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰਬ ਦਈਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਟਲ ਲੈਣ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਮੇਟੀ ਪਾ ਰਹੀ ਸਾਂ, 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ ਏ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੁੱਤਰਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਏ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਲੈ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਦਿਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਮੌਲਵੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਸਪੀਕਰ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਪੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਆਵਾਮ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਭਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਮਦੀਨੇ ਜਾਣਾ ਕਰ ਲੋ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਦੀਨੇ ਜਾਣਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਰਾ ਸਿੱਧੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈਗ ਬੰਨੇ, ਗਠੜੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ, ਮਾਈਆਂ ਬਾਬੇ ਬਾਹਰ ਭਾਈ ਤਿਆਰੀ, ਰਸ਼ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਬਾਹਰ ਰਸ਼ ਕਾਹਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਆਪੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਮਦੀਨੇ ਜਾਣਾ ਕਰ ਲੋ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਵੇ ਰਾਹ ਨਵੇਂ। ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਕਰ ਲੈਣੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸਪੀਕਰ ਖੋਲਿਆ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਸਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਦੀਨੇ ਜਾਣਾ, ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਦੀਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਕੇ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾ। ਮੱਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਏ, ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਏ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੁਮਲੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰ ਸ਼ੁਏਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਅੰਦਰਲੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਜੁਮਲੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਪੜੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਚਲੋ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿਹਨ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਮੌਲਵੀ ਕੋਈ ਆਏ ਸਾਰੀ ਤਕਰੀਰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਜਾਨ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ, ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗੁਜਰਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਜਰਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਹੀ ਮੈਂ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਚੰਗਾ ਟਿਕਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਲ ਹੈ ਮੌਲਵੀ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਹੈ ਤੇਰੀ? ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ 1.5-2 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇ ਛੜੀ। ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਫੀਸ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੀ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੀ, ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੀ।
میں کیا مطلب کی ہے تہاڈا؟ آندا سارا جمعہ ساڈے خلاف پڑھایا. میں مینوں نہیں پتا, میں تے باہروں آیا, مینوں جو موضوع ملیا میں اودے تے گفتگو کر دیتی. خیر اللہ تانوں مکے بھی لے جے تے مدینے بھی لے جے. 2-3 جملے پڑھیے تے پھر گل انشاءاللہ اپنے موضوع تے میں عرض کراؤں. مکہ شہر تے رب نے کرم کمایا اے, بخش دیتا رب جیڑا بھی ایتھے آیا اے. تے جملہ بڑا پیارا, جملہ بڑا پیارا. ویکھ لیندا جو رب دا گھر او تڑپدا اے, ویکھیا نہیں جس رب دا گھر او ترسدا اے. ایویں گل نہیں کردا میں ازمایا اے, بخش دیتا رب جیڑا وی ایتھے آیا اے. تے جملہ بڑا پیارا. سونا بیت اللہ بڑائی نرالا جمیا جتے سونا کالی کملی والا اے, جمیا جتے سونا کالی کملی والا اے. لالا چکر صفا تے رب نو منایا اے, بخش دیتا رب جیڑا وی ایتھے آیا اے. تے جملہ بڑا پیارا, جملہ بڑا پیارا. اللہ تانوں مدینے بھی لے جائے, مدینے بھی لے جائے. ویکھ مدینے رحمت دے خوب نظارے نے, سونے نے جتے سونے ایام گزارے نے, سونے نے جتے سونے ایام گزارے نے. بٹھی وانگ مدینہ سونے فرمایا اے, بخش دیتا رب جیڑا بھی ایتھے آیا اے. تے جے کو گل اختلافی کر لئیے غصہ تو نہیں کر دے, کیوں جی؟ آندھے کھول ڈول کے کرو. پھر میں جدو کھول کے کرنا پھر میاں صاحب آندھے نے ہاتھ ہولا رکھیا کرو. توجہ, مدینے گئے نا تے میرے کمرہ شیرنگ روم سی تے میں جان کے لیا, میں کہ چلو رونق لگی رہے گی. تانوں پتہ نا رمضان چ ذرا بیلی یار واہ گئے ہوندے نے. تے او مینوں آندھے نے تہاڈا کی تعارف ہے؟ میں اپنا نام دسیا. آندھے کی ہوندے ہو؟ میں کہ شاید بھی قوم دا پوچھدا. میں دسیا. نہیں نہیں, آندا اونج کی ہوندے ہو؟ میں کہ بھی میں اسی اہل حدیث ہونے ہاں. تو میں کہ کلا اہل حدیث نہیں, تو میں بھابیاں دا تھوڑا جہا خطرناک مولوی ہاں. اچھا جی. تے آندا تہاڈا مدینے کی کام ہے؟ جدوں میں کہنا میں بھابیاں دا تہاڈا مدینے کی کام. اور میں کہ کملیا مینوں یہ دس کوئی بھابی عمرہ کرن آیا ہوئے تے سونے دے شہر مدینے نہ آیا ہوئے. تے جڑیاں اگلیاں 4-5 گلاں نے نا دھیان نہ سنیو. میں کیا مدینہ ہے ہی بھابیاں دا. او بولو مدینہ ہے ہی بھابیاں دا. ہولی بولو مدینہ ہے ہی کہ دا بھابیاں دا. کوئی باہر نہ سن لیا میں غصہ کر لے گا, میں تے ٹر جانا سویرے میچ تے تہاڈا ہی پینا ہے. او بولو مدینہ ہے کنہاں دا بھابیاں دا. آندا کی مطلب ہے؟ میں کہا بھائی گل ہوئے گی دلیل نال. تسی بھابیاں دی مسجد جاندے ہو, پاکستان دیوبندیاں بریلویاں بھابیاں دی مسجداں دی نشانیاں ہے کہ نہیں آپ صاحب؟ ہے نے نا. تو میں کیا ویکھو سب تو پہلی نشانی بھابیاں دی کہ ہاتھ کتھے باندھے نے. تو میں کیا روزہ رسول دے قریب جا کے پہلی صف چ نماز پڑھ, اوتھے جڑے اوتھے دے پکے نمازی نے انہاں ہاتھ کتھے بننے نے. تے مدینہ کنہاں دا ہے؟ ہن ہولی بولو کنہاں دا ہے؟ تو میں کیا دوسری نشانی بھابیاں دی مسجد ٹر جو تے پیر نال پیر جوڑ دے نے. میں کہا پڑھ جا کے اتنے روزہ رسول دی پہلی صف چ نماز پیر نال پیر جڑے نے. تے پھر مدینہ کنہاں دا ہے؟ اچھا جی پھر بھی نہ لبے بھی کنہاں دی مسجد ہے, تو باہروں ہی پتہ چل جاندہ ہے. گیٹ تے لکھیا ہوندا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ لکھیا ہوندا نا. تے میں کیا بھی اتنے یا تے لکھیا وکھا تے یا من پھر مدینہ کنہاں دا ہے؟ او بولو یار. اچھا چوتھی نشانی میں کہا بھئی مسجد دے ساڑھے مسجد دے باہر لکھی ہوندیاں نے مسجد بڑھندیاں دعاواں لکھی ہوندیاں نے کہ نہیں؟ پتہ نہیں اتھے لکھی کہ نہیں لکھی؟ لکھی ہے. پھر تو گالی موک گئی جے نہیں لکھی تو لکھواؤ. لکھی ہے. تو میں کہا مسجد نبوی جو وڑ ہر دروازے تے کی لکھے آئے؟ لکھی ہے کہ نہیں؟ اور لکھی ہے. تو مدینہ کنہاں دا ہے؟ اچھا ہن وڈی نشانی دساں تانوں. جدوں بھابیاں دی مسجد چ نماز پڑھیے امام قرات کر رہا ہوئے, قاری طلحہ صاحب قرآن پڑھ رہے ہون غیر المغضوب علیہم ولا الضالین
ضالین. میں کیا بھی آمین سننا ہے کہندا سننا ہے تے میں کیا مدینہ کنہ دا ہن ہولی بولنا نہیں بندا مدینہ کنہ دا ہے وابیاں دائے پر سارے دائے میں تے انہوں جواب دیتا ہوں یہ مدینہ سارے دائے تے میں انہوں نال پاڑ لینا تے میں کہنا آ چلیے گلی ہوندی مدینے دی ٹورن داتا مزایوں دا گلی ہوندی مدینے دی ٹورن داتا مزایوں دا اے باغوں دے کھجوراں دے ٹورن داتا مزایوں دا. تے جملہ بڑی محبت والا بڑے پیار والا ہو. مرن تو میں نہیں ڈردا موت ایک دن تے آنی ہے قبر ہوندی بکی اندر مرن داتا مزایوں دا گلی ہوندی مدینے دی ٹورن داتا مزایوں دا اے باغوں دے کھجوراں دے پھرن داتا. اللہ تو انہوں مکے بھی لے جے تے مدینے بھی لے جے. حضرت جی میں جڑی بات عرض کر رہے ہیں اللہ پاک دا قرآن فرمایا تبارک الذی بیادہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اللہ پاک دا قرآن حضرت جی آج جو اپنی آخرت دا فکر کر لئیے. اللہ پاک دا قرآن فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اللہ جی فرما رہے نے اللہ جی فرما رہے ایمان والیوں اللہ پاک تو ڈر جاؤ تے اللہ پاک تو ڈر جاؤ تے اپنے گریبان چ نظرہ پا لو اپنی آخرت دا فکر کر لو اپنی قبر دا فکر کر لو اپنی حشر دا فکر کر لو اور نہیں رہنا یار پیارے آنے تے جانا ہی میل چبارے آنے تے کملیاں وانگ بسیرا آئے نہ کچھ تیرا آئے نہ میرا آئے تو نظر بچا کے ٹور چلیے ساڈا اکے سفر لمیرا آئے اوے میرے ویر مسافر جاگ ذرا اس جگ دا کوئی پھیرا آئے تے گل بڑی پیاری کر دینے تے کدی کدی نہ قبرستان دا چکر لگایا کر نوجوانا کدی اپنے اصل مکان نو ہی ویکھن جایا کر قبرستان دی نکر تے کھڑا ہو کے تصورات وچ جایا کر یار بڑے بڑے جوانا دیاں جوانیاں مٹی نال مٹی ہو گئیاں نے ایک وقت آئے گا میں بھی ایتھے ہی آ جاواں گا بڑے بڑے بدماشاں دیاں بدماشیاں اللہ پاک نے مٹی نال مٹی تے خاک نال خاک کر دتیاں نے بڑے بڑے جگیردار دیاں اللہ پاک نے مٹی نال مٹی ملا دیتا ہے بڑے بڑے مالو زر والے صدارتاں وزارتاں والے بڑے بڑے زیر زمین مٹی نال مٹی ہو گئے نے سب دا نام و نشان اللہ پاک نے مٹا دیتا ہے تے ویریو پتہ تے نہیں نہ چلدا او جوانی چ بلانا چاہے تے جوانی چ بلا لے اے ویکھیا نہیں جے تواڈے شہر فیصل آباد اندر جڑا ایک گلے تے ڈور چلیے تے نوجوان نو پتہ ہی نہیں میرے نال ہو کی گیا ہے او ویکھدا خون کدھروں بہ رہا ہے ایک پل بھی نہیں جے لگا او ماں اج بھی ترستی تے تڑپتی پئی ہے ایک پل بھی نہیں لگا او بہناں روندیاں رہ گئیاں نے ایک پل بھی نہیں لگا نشانی برت بن گیا ہے او نوجوان کوئی پتہ نہیں ہو انہیں کدوں بلا لینا ہے چاہے جوانی چ بلا
لے چاہے بڑھاپے چ بلا لے کوئی ٹائم مقرر نہیں جے وہ چاہے تے بچپن چ بلا لے وہ چاہے تے بچہ سارا خاندان کٹھا ہویا ہے اللہ خوشی دا موقع لے کے آیا ہے آج 10 سال بعد پچھلے دنوں لاہور جڑائے بچیاں دے ہاسپٹل اندر میں کسے جڑائے عزیز دے بچے دا پتہ لین واسطے گیا وا سارے خاندان دے لوگ اچھی اچھی آواز نہ روندے نے پے دادا ادھر رو رہا ہے او دا باپ ادھر رو رہا ہے تے ماں بے ہوشی دی حالت اندر ہے تے میں پوچھیا گل کی معاملہ کی ہے آپ جی 15 سال بعد اللہ نے پتر دیتا ہے 1 سال آئے اکھاں کھولیاں نے تے اکھاں بند کر گیا ہے کوئی پتہ نہیں جے انہیں کدوں بلا لینا تے نوجوانا جوانی دا مان نہ کریا کر حسن دا مان نہ کریا کر اپنی دولتاں دے مان نہ کریا کر دولتاں میں 1 منٹ جزایا ہوں دیاں ویکیاں نے میں بڑے بڑے مالداراں نو 1 سیکنڈ وچ روڑاں تے آندیاں ویکھے آئے اے جدوں پچھلے دناں دے اندر چند سال قبل ایبٹ آباد اندر جدوں زلزلہ آیا ہے تے انج کر کے نا مرکزی جمعیت اہل حدیث دے کچھ افراد اوتے فنڈ لے کے گئے نے پیک بنائے نے تے تقسیم کرنے واسطے گئے نے اوتے ایک سفید داڑھی والا بابا بھی لین چ لگائے تے روئی جا رہے آئے روئی جا رہے آئے انہوں پوچھیا کی گل ہے روندے کیوں پے ہو تے کہن لگائے دینا سوکھا ہے لینا بڑا اوکھا ہے منگنا دینا سوکھا ہے ہاتھ پھیلانا بڑا ہی اوکھا ہے آندا خاف جی اللہ نے اینا عطا کیتا سی کوئی 100-150 ملازم میرے کو کام کردا اج وقت آیا ہے تے لین چ لگ گیا وا سارا کچھ 1 سیکنڈ چ 1 منٹ دا زلزلہ آیا سی یہ چند سیکنڈ دا زلزلہ آیا زمین بو سب کچھ ہو کے رہ گیا ہے نوجوان مان کانو کارنا ہے حسن تے جوانی دا زندگی تیری جویں بلبلائے پانی دا اے سامان جو تیریاں اے بھی نہیں تیریاں قبر نو ڈھیکا روز رہندیاں تیریاں موت رود تیرے گھر مار دیے پھیریاں انہاں یاراں پیچھے لگ کے اپنی آخرت خراب نہ کر ویرا اولاد دی خاطر حرام نہ کما اے ویرا اے اولاد کم نہیں آئے گی کلا اے تے آیا اے تے کلا اے تو جانا آئی دیاں پتا تیرے آنا کم تیرے آنائی تے جنہ لئی تو دین راتی کرے غیرہ پیریاں قبر نو ڈیکا روز رہندیاں تیریاں تے گل بڑی پیاری کر دینے او لوگو اوے نوجوانا آج کل بڑے ہی تماشا چلے آئے فلان نوی سوسائٹی بنی ہے اوتے بلاٹ بنا لو اوتے جائیداداں بنا لو بس دنیا تے جائیداداں بنا کنیاں بنا سکنا ہے کنے مربیاں دا مالک بن سکنا ہے ایک وقت آئے گا ایک مرلہ بھی زمین پوری نہیں لبے گی ایک مرلہ بھی تیرا نہیں ہوئے گا اینیاں زمینہ تے جواب دا رب سامنے ہو جائے گا اوے ایویں کانو جلیا جہان سارا ملیا خالی خط ہوویں گا تو جدوں تو چلیا تے ختم کر دینا تینوں موت دیاں غنیریاں قبر نو ڈیکا روز رہندیاں تیریاں موت روز تیرے گھر مار دیے پیریاں تے گل بڑی پیاری کر دینے اڈ جانا پنچی جیڑا تیرے وچ بولدا کوڈی بھی نہیں مل پینا تیرے خالی کھولدا ادھر موت آئے گی
ادھر موت دا پیغام آئے گا، تیرا پتر تیرے تو جان قربان کرنے والا ہو، ڈاکٹراں دی منتاں تے ترلے کرنے والا ہو، میرے بابا دی جان بچ جائے، میرے بابا دی زندگی بڑھ جائے۔ ادھر موت آئے گی، محبتاں بدل جان گیاں، اے سکا پتر ہی تیرے تے مٹیاں پائے گا، یار ہی تیرے تے مٹیاں پان گے، رشتہ دار ہی تیرے تے مٹیاں پان گے۔ آج زندہ ہے لوگ علامہ صاحب، حافظ صاحب، قاری صاحب بڑی عزت نال بلاندے نے، وقت ہون والا ہے جدوں لوگاں میت تے مردہ کہہ کے بلانا ہے، سارے القابات مک جان گے۔ اڈ جانا پنچھی جیڑا تیرے وچ بولدا، کوڈی وی نہیں مل پینا تیرے خالق کول دا، تے ختم ہو جانیاں نے شانہ جو چیریاں، قبر نو ڈھیکا روز رہندیاں نے تیریاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن وچ قبر بندے نو 10 وری یاد کر دیئے، کنی وری؟ 10 وری، ایک حدیث چاہندہ 70 وری بندے نو یاد کر دیئے، تو کدوں میرے وچ چاہیں گا آج آکڑا نال چلنا ہے، میں تیریاں آکڑا پان دیاں گی۔ تے میں حدیث پاک اندر پڑھے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر گناہگار بندے نو اتنا دبائے گی، سجی سیڑ والیاں پسلیاں کبھی سیڑ تے کبھی والیاں سجی سیڑ تے چلیاں جان گیاں۔ جدوں گناہگار بندہ آئے گا، اوے قبر مروڑے جویں کولو مروڑ دا، گنے دیاں گڈیاں ویکھو کیویں تروڑ دا۔ قبر نو یاد کریا کر، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ فرمایا ایمان والیو اللہ پاک تو ڈر جاؤ، اپنی قبر دا فکر کرو، اپنے حشر دا فکر کرو، او وقت آن والا ہے، کوئی پتہ نہیں کیڑی زندگی دی شام آخری شام ہو جائے، کیڑی زندگی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو نماز پڑھن لگو نا تے ایک گل یاد رکھ کے، 2 گلاں یاد رکھ کے نماز پڑھیا کرو۔ ایک تے میں رب دے سامنے نماز پڑھ رہا ہاں، تے ایک اس نیت نال پڑھیا کر کہ تے میری زندگی دی آخری نماز ہی نہ ہو جائے، شاید کہ میری زندگی دی آخری نماز ہوئے، کوئی پتہ نہیں کس وقت اللہ دی طرفوں بلاوا آ جائے۔ اللہ جی فرماندے نے ایمان والیو میں رب تو ڈر جاؤ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اپنی قبر دا فکر کرو، اپنے حشر دا فکر کرو، اپنی آخرت دا فکر کرو۔ بڑا ہی عقل مند و بندہ ہے، بڑا ہی دانا و آدمی ہے، بڑا ہی باشعور و آدمی ہے جنہوں اپنی قبر دا فکر لگ جائے، اپنی حشر دا فکر لگ جائے۔ وہ قرآن پاک دی آیت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ فرمایا کامیاب او یہ جڑا کل قیامت نو جہنم تو بچا لیا گیا تے جنت دا حقدار بنا لیا گیا، او کامیاب ہے۔ بھائی کامیاب ہو نہیں جڑا کوٹھیاں بنگلے تے کاراں سدیاں کیتی پھردا ہے، کامیاب ہوئے جڑا پہلی صف دا نمازی ہے، کامیاب ہوئے جدی زبان تے رب دا ذکر ہے، کامیاب ہوئے جنہیں سونے دی سنت سجا لی ہے، کامیاب ہوئے جدی زندگی دا رخ جنت دی طرف مڑ گیا ہے، کامیاب ہوئے جنہیں اپنے واسطے سونے مصطفیٰ دی زندگی نو نمونہ بنا لیا ہے،
بھائی جان کامیاب ہوئے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون جدیاں نمازاں چ رونا آ گیا ہے جدیاں نمازاں دے اندر خشوع خضوع آ گیا ہے وہی کامیاب ہے جنہیں اپنی قبر تے حشر نو سوار لیا ہے اللہ پاک کو دعائے اللہ اج دی حاضری قبول فرمائے جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین